ایک تاریخی جائزہ۔ قرآن میں ایک تاریخی واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورہ نمبر 22 آیت 8۔ اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وسیع تر انطباق کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ زندگی کے بارے میں بغیر ہدایت خدائی اسکیم سے لڑتے ہیں۔ Some people defy the divine scheme without having a guidance. اس آیت کی روشنی میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ پوری انسانی تاریخ پر ایک تبصرہ ہے۔ ساری تاریخ میں مسلسل یہ ہوتا رہا ہے کہ بڑے بڑے دماغ کسی رہنمائی کے بغیر محض اپنی ذاتی اپج سے زندگی اور کائنات کی تشریح کرتے رہے۔ اس طرح انہوں نے انسانیت کے بڑے حصے کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ فلسفے کی مثال۔ تمام علوم میں فلسفہ شاید سب سے قدیم علم ہے۔ بڑی تعداد میں اعلیٰ دماغ فلسفیانہ غور میں مشغول رہے ہیں، لیکن فلسفہ انسانی علم میں کوئی مثبت اضافہ نہ کر سکا۔ مثال کے طور پر تقریباً تمام فلسفیوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کائنات کے مختلف مظاہر کو وحدت کی اصطلاح میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے خالق اور تخلیق دونوں کو ایک قرار دے دیا۔ ان کے نزدیک ایک ہی حقیقت تھی جو مختلف اشیاء کی صورت میں اپنا ظہور کر رہی تھی۔ اسی فلسفیانہ تفکیر کے نتیجے میں تخلیق کے بارے میں وہ نظریہ پیدا ہوا جس کو وحدت وجود یعنی مونزم کہا جاتا ہے۔ سنسکرت میں اسی کو ادویت واد کہتے ہیں۔ یہ نظریہ انسانی فطرت کے خلاف تھا۔ مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ایک بڑے کا تصور نہایت گہرائی کے ساتھ پیوست ہے۔ انسان اپنے داخلی تقاضے کے تحت ایک ایسی ہستی کو پانا چاہتا ہے جو اس سے برتر ہو، جو اس کے لیے اعتماد کا سرچشمہ بن سکے، مگر وحدت وجود کے نظریے میں انسان کی اس تلاش کا جواب نہیں، کیونکہ یہ نظریہ بتاتا ہے کہ انسان خود ہی خدا ہے۔ انسان کے باہر کوئی اور ہستی موجود نہیں جس کو وہ اپنا مرکز و محور بنا سکے۔ اس طرح وحدت وجود کے نظریے نے انسان کی سب سے بڑی طلب کو اس کا مطلوب فراہم کیے بغیر حیرانی اور سرگشتی کی حالت میں چھوڑ دیا۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ پوری تاریخ میں پیغمبر اٹھتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ زندگی کی تشریح کا زیادہ صحیح تصور وحدت وجود نہیں ہے بلکہ توحید یعنی مونوتھیزم ہے۔ اس پیغمبرانہ تصور کے مطابق یہاں ایک قسم کی ثنویت یعنی ڈوئلزم پائی جاتی ہے، یعنی خالق اور تخلیق دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ایک خدا ہے جس نے انسان کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ خالق الگ ہے اور تخلیق اس سے الگ۔ اس پیغمبرانہ تصور کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف انسان اور کائنات کی قابل فہم تشریح مل جاتی ہے بلکہ انسان کو وہ مطلوب بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کا تقاضا اس کا پورا وجود کر رہا تھا۔ فلسفیانہ توجیہ کے نادرست ہونے کے بہت سے پہلو ہیں، مگر اس کی نادرستگی کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ وہ فطرت انسانی کے لیے ایک متباین یعنی انکمپیٹیبل تصور کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو چیز فطرت انسانی کے لیے متباین تصور کی حیثیت رکھتی ہو وہ اپنے آپ میں قابل رد ہے۔ اس کے بعد اس کو رد کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ پیغمبرانہ ہدایت آدمی کو فکری عمل کے لیے رہنما اصول یعنی گائیڈ لائن دیتی ہے۔ ان اصولوں سے رہنمائی لینے والا آدمی فکری بھٹکاؤ سے بچ جاتا ہے۔ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ صحیح سمت کا اتباع کرتے ہوئے
درست شاہراہ پر اپنا سفر جاری رکھے یہاں تک کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ سائنس کی مثال: فلسفی کے بعد دوسرا سب سے بڑا علم وہ ہے جس کو سائنس یا علوم قطعیہ یعنی ایگزیکٹ سائنسز کہا جاتا ہے۔ سائنس اس علم کا نام ہے جس میں مظاہر فطرت کی تحقیق کر کے فطرت کے اصول اخذ کیے جائیں اور ان کی روشنی میں مادی دنیا کی تعمیر کی جائے۔ یہ علم ابتدائی صورت میں بہت پہلے سے موجود تھا، لیکن وہ 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں اپنے عروج پر پہنچا ہے۔ سائنس نے انسان کو بہت سی چیزیں دی ہیں، یہاں تک کہ تاریخ میں پہلی بار یہ ممکن ہو گیا کہ مادی قوانین کا اتباع کر کے اپنے لیے ایک پرکشش دنیا بنائی جا سکے۔ انسان ہمیشہ سے راحت اور آسائش کی زندگی کا طالب رہا ہے۔ سائنس نے پہلی بار ایسا کیا کہ بظاہر اس نے اس بات کو ممکن بنا دیا کہ انسان اپنی خواہشوں کو واقعے کی صورت دے سکے۔ لیکن جہاں تک فکری پہلو کا تعلق ہے، سائنس نے انسان کو ایک بہت بڑی بے راہ روی میں ڈال دیا، ایک ایسی بے راہ روی جو اپنے نتیجے کے اعتبار سے کامل تباہی کے ہم معنی ہے۔ فکری گمراہی یہ ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کے جو سامان حیات موجود ہیں، ان کو سائنس نے صرف یہ حیثیت دی کہ وہ لائف سپورٹ سسٹم کے طور پر ہیں، حالانکہ خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق ان کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ سپورٹ سسٹم کے طور پر ہیں۔ سامان حیات کے سائنسی تصور کی روشنی میں انسان اور اس سامان حیات کے درمیان جو تعلق بنتا ہے وہ وہی ہے جو حیوانات کا ان چیزوں کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ حیوان ان چیزوں کو صرف ذریعہ انتفاع کے طور پر دیکھتا ہے جس سے کوئی ذمہ داری وابستہ نہ ہو۔ سائنسی خاکے میں یہی حال انسان کا بھی ہو جاتا ہے۔ سائنسی تصور کے مطابق انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ دنیاوی ساز و سامان سے انتفاع اس کے لیے صرف رائٹ کا ایک مسئلہ ہے، وہ ڈیوٹی کا مسئلہ نہیں۔ یہ تصور انسان کو اس سطح پر لے جاتا ہے جس کو حیوانی سطح کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس سامان حیات کے بارے میں پیغمبرانہ تصور یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں امتحانی پرچہ یعنی ٹیسٹ پیپرز کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے ساتھ براہ راست طور پر ذمہ داری کا تصور جڑا ہوا ہے۔ اس طرح پیغمبرانہ تصور آدمی کو مکمل طور پر ڈیوٹی کانشس بنا دیتا ہے۔ سائنسی تصور کے مطابق یہ حال ہوتا ہے کہ ہر آدمی زندگی کو اس نظر سے دیکھنے لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے دنیا میں ہے کہ وہ بقدر امکان آرام اور آسائش کی چیزیں حاصل کرے۔ سائنسی تصور کے مطابق یہ حال ہوتا ہے کہ ہر آدمی زندگی کو اس نظر سے دیکھنے لگتا ہے کہ وہ اس لیے دنیا میں ہے کہ وہ بقدر امکان آرام اور آسائش کی چیزیں حاصل کرے اور پھر مر جائے، جبکہ پیغمبرانہ تصور کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اس کے اندر اپنا امتحان دے اور پھر موت کے بعد کی ابدی زندگی میں اس کے مطابق انعام یا سزا کی صورت میں اس کا نتیجہ پائے۔ پیغمبرانہ تصور کے مطابق خالق نے ہماری زندگی کو دو دوروں میں تقسیم کیا ہے، موت سے پہلے اور موت کے بعد۔ موت سے پہلے کا مرحلہ عمل کرنے کا مرحلہ ہے اور موت کے بعد کا مرحلہ اپنے عمل کا انجام پانے کا مرحلہ۔ سائنسی تصور کے مطابق زندگی کی معنویت کو سمجھنے کا معیار یہ ہے کہ آدمی اس عارضی مرحلہ حیات کو کتنا زیادہ پرآسائش بنا سکا، جبکہ پیغمبرانہ تصور کے مطابق سارا معاملہ جنت سے تعلق رکھتا ہے۔ پیغمبرانہ تصور کے مطابق انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ دنیا میں ملی ہوئی ہر چیز کو امتحان کا ایک پرچہ سمجھے، وہ چیزوں کے درمیان اس احساس کے ساتھ رہے
کہ اسے دنیا میں اس روش کو اختیار کرنا ہے جو موت کے بعد کے طویل تر مرحلہ حیات میں اس کو کامیاب بنا سکے۔ انسان کی دریافت۔ ایک فلسفی نے کہا ہے کہ انسان کی تاریخ اندھیرے میں بھٹکنے کی تاریخ ہے۔ یہ تبصرہ بالکل درست ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان پوری تاریخ میں بے خبری کے اندھیروں میں بھٹکتا رہا ہے۔ انسان کی اس بے خبری کو 3 عنوان کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، آئیڈیالزم۔ نمبر 2، بیہیویئرزم۔ نمبر 3، یوٹیلیٹیرینزم۔ یہاں میں نے آئیڈیالزم کا لفظ اس کے کلاسیکل معنی میں استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے لغوی معنی میں اس کو استعمال کیا ہے۔ انسان کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ہر انسان پیدائشی طور پر اپنے اندر آئیڈیل کا ایک تصور لیے ہوئے ہے۔ ہر انسان اس آئیڈیل کو پانا چاہتا ہے۔ اس معاملے میں عوام اور خواص کا کوئی فرق نہیں۔ عوام کی اکثریت اپنی غفلت کی بنا پر آئیڈیل کی تلاش کے بارے میں شعوری طور پر باخبر نہیں ہوگی، تاہم غیر شعوری طور پر اس کا کیس پوری طرح یہی ہے۔ البتہ خواص یعنی فلسفی اور مفکر اور ریفارمر سب کے سب اس میں مبتلا رہے، مگر دوسری طرف تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تمام لوگ بلا استثناء آئیڈیل کے بارے میں اپنی تلاش میں ناکام رہے۔ آئیڈیل سماج، آئیڈیل اسٹیٹ، آئیڈیل ادارہ، آئیڈیل نظام، یہی ہر ایک کا محبوب نشانہ رہا ہے۔ مگر واقعات بتاتے ہیں کہ ہر ایک اپنے نشانے کو پورا کرنے میں ناکام رہا اور آخر کار وہ مایوسی کے عالم میں مر گیا۔ نمبر 1، قدیم یونان کا مشہور فلسفی افلاطون یعنی پلیٹو 427 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 347 قبل مسیح میں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے سقراط یعنی ساکریٹیز سے تعلیم و تربیت حاصل کی تھی۔ مشہور فلسفی ارسطو یعنی ارسطوٹل اس کا شاگرد تھا۔ افلاطون کو اپنے زمانے میں اتنا بڑا درجہ ملا کہ وہ زمانے کے شاہی خاندان کا معلم بن گیا، لیکن اس کی سوانح عمری میں ہمیں یہ الفاظ لکھے ہوئے ملتے ہیں کہ وہ ایک مایوس انسان کی طرح مرا۔ He died as a disappointed person. ایسا کیوں ہوا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ افلاطون نے یونان میں آئیڈیل اسٹیٹ قائم کرنے کو اپنا مقصد بنایا۔ اس نے اس موضوع پر کتاب لکھی۔ اس نے وقت کے شاہی خاندان کی اپنے آئیڈیل نظریے کے مطابق تعلیم و تربیت کی۔ اس کے نزدیک اس کا آئیڈیل اسٹیٹ اتنا کامل تھا کہ اس نے اس موضوع پر اپنی کتاب میں سزا یعنی پنشمنٹ کا قانون شامل نہیں کیا، مگر عملاً یہ ہوا کہ اس کا آئیڈیل اسٹیٹ سرے سے قائم ہی نہ ہو سکا، نہ کسی شہر میں اور نہ پورے ملک میں۔ آخر کار وہ سخت مایوسی میں مبتلا ہوا اور اسی مایوسی کے عالم میں حسرت کے ساتھ مر گیا۔ یہی انجام بلا استثناء ہر فلسفی اور ہر مفکر اور ہر ریفارمر کا ہوا ہے۔ ہر ایک نے اپنے ذہن میں ایک آئیڈیل دنیا بنانے کا خواب دیکھا، مگر کوئی بھی شخص اپنی آئیڈیل دنیا نہ بنا سکا۔ آپ کسی بھی مشہور آدمی کی سوانح عمری پڑھیے
تو آخر میں ہر ایک کے بارے میں یہ لکھا ہوا ملے گا کہ وہ اپنے نشانے کو پانے میں ناکام رہا اور آخر کار مایوسی کے عامل میں مر گیا۔ روسو، مارکس، ڈارون، جان آسٹن، لارڈ کرزن وغیرہ، ہر ایک کا خاتمہ محرومی کے احساس کے ساتھ ہوا۔ انسان کی اس عمومی ناکامی کا سبب یہ تھا کہ ہر ایک نے یہ غلطی کی کہ اس نے خدا کی تخلیقی اسکیم یعنی کریشن پلان کو سمجھے بغیر خود اپنے ذہن سے اپنا ایک آئیڈیل نقشہ بنایا اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑا۔ حالانکہ خالق کے تخلیقی پلان کو سمجھے بغیر اس قسم کی کوشش سراسر عبث تھی۔ ایسی کوشش کبھی اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی ناکام تجربے کی بنا پر لوگوں میں عمومی طور پر وہ تصور رائج ہو گیا جس کو ایک جملے میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ آئیڈیل کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، Ideal can't be achieved. مگر حقیقت واقعی کے اعتبار سے یہ قول درست نہیں۔ انسان کے دماغ میں جو آئیڈیل بسا ہوا ہے وہ یقینی طور پر قابل حصول ہے، مگر موت سے پہلے کی دنیا میں نہیں بلکہ موت کے بعد کی دنیا میں۔ خالق کے تخلیقی پلان کے مطابق یہ آئیڈیل دنیا جنت ہے، اور وہ مستحق افراد کو صرف موت کے بعد کی زندگی میں حاصل ہوگی۔ انسان کی غلطی یہ ہے کہ وہ آئیڈیل دنیا کو موت سے پہلے کی زندگی میں پانا چاہتا ہے، حالانکہ خدا کے تخلیقی منصوبے کے مطابق یہ آئیڈیل دنیا صرف موت کے بعد کی زندگی میں حاصل ہونے والی ہے۔ خدا کے تخلیقی پلان سے اس بے خبری کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر انسان کا یہ کیس بن گیا کہ وہ امید کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرے اور محرومی کا احساس لے کر مر جائے، حالانکہ اگر وہ خدا کے تخلیقی پلان کو جانے اور اس کے مطابق عمل کرے تو اس کے لیے موت سے قبل کی زندگی میں بھی امید ہے اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی امید۔ ایسا آدمی فطری طور پر کبھی ذہنی تناؤ یعنی ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوگا، اور وہ اس المیہ سے بھی بچ جائے گا کہ محرومی کے احساس پر اس کا خاتمہ ہو۔ تاریخ میں بہت سے مفکر اور ریفارمر گزرے ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ موجودہ دنیا میں آئیڈیل اسٹیٹ، آئیڈیل نظام، آئیڈیل سماج، آئیڈیل ادارہ بنے، مگر بلا استثناء ہر ایک اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ موت سے پہلے کی یہ موجودہ دنیا اس مقصد کے لیے بنائی ہی نہیں گئی۔ اصل یہ ہے کہ خالق نے اپنے تخلیقی نقشے کے مطابق ہر انسان کو مکمل آزادی دی ہے۔ اس دنیا میں ایسا کوئی میکانزم نہیں جو لوگوں کو مجبور کرے کہ وہ اپنی آزادی کا غلط استعمال نہ کریں۔ چنانچہ پوری تاریخ میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ افراد نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کر کے پورے نظام کو غلط رخ پر ڈال دیا اور ابتدائی مصلح کے پورے نقشے کو تباہ کر ڈالا۔ فلسفی افلاطون نے اپنے زمانے کے بادشاہ سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ کو شہزادگی کے زمانے میں تربیت دے کر تیار کیا کہ وہ افلاطون کے آئیڈیل اسٹیٹ کو قائم کرے، لیکن سکندر اعظم جب بڑا ہوا تو اس نے افلاطون کی تعلیم کو چھوڑ کر اپنی پسند کا راستہ اختیار کر لیا۔ جرمن فلسفی
کارل مارکس، وفات 1883 کے اقتصادی نظریات کی بنیاد پر کمیونسٹ پارٹی بنی۔ لینن اور اسٹالن کی قیادت کے تحت کمیونسٹ پارٹی کی حکومت بھی زمین کے بڑے رقبے پر قائم ہو گئی، لیکن یہ حکومت مکمل طور پر ناکام رہی۔ کمیونسٹ لیڈر ٹروتسکی لیان نے کمیونسٹ نظام کی اس ناکامی کو خود کمیونسٹ لیڈروں کی غداری کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اس موضوع پر ٹروتسکی نے ایک کتاب شائع کی جس کا ٹائٹل یہ تھا Revolution Betrayed. جرمن سائنسداں آئنسٹائن یعنی البرٹ آئنسٹائن نے اٹامک انرجی کو دریافت کیا۔ اس دریافت میں عظیم مثبت فائدہ چھپا ہوا تھا، لیکن پولیٹیکل لیڈروں نے جوہری توانائی کی دریافت کو لے کر ایٹم بم بنا ڈالا اور ساری دنیا میں جنگی تیاری کا جنون پیدا کر دیا۔ انڈیا کے لیڈر مہاتما گاندھی نے زبردست جد و جہد کے ذریعے انڈیا کو انگریزوں سے آزاد کرایا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ آزادی کے بعد انڈیا میں ایسا سماج بنایا جائے گا جو انسانی خدمت اور سیوا پر مبنی ہوگا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک ماڈل بستی کے طور پر مہاراشٹر میں سیوا گرام بنایا، مگر آزادی کے بعد مہاتما گاندھی کے تمام ساتھی سیوا کے نظریے کو چھوڑ کر سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی طرف دوڑ پڑے۔ انہوں نے گاندھی کی نصیحتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ چنانچہ اس منظر کو دیکھ کر مہاتما گاندھی نے کہا، اب میری کون سنے گا؟ اس قسم کے واقعات تمام مصلحین کے ساتھ پیش آئے۔ ان تمام واقعات کا مشترک سبب یہ تھا کہ انسان نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کر کے ہر اصلاحی اسکیم کو تہو بالا کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کبھی بھی کوئی اصلاحی اسکیم اپنے مطلوب معیاری معنوں میں کامیاب نہ ہو سکی۔ نمبر 2، انسان کا دوسرا المیہ یہ ہے کہ قانون فطرت کے تحت ہر انسان کنڈیشننگ کا کیس ہے۔ اس بنا پر ہر انسان درست سوچ یعنی رائٹ تھنکنگ سے محروم رہتا ہے۔ وہ کنڈیشنڈ شخصیت کے ساتھ جیتا ہے اور کنڈیشنڈ شخصیت کے ساتھ ہی مر جاتا ہے۔ اپنی عدم واقفیت کی بنا پر اس کو کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ وہ اپنے کنڈیشنڈ مائنڈ کی ڈی کنڈیشننگ کرے۔ ہر آدمی اپنی سوچ اور اپنے جذبات کے اعتبار سے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے، مگر اپنی بے خبری کی بنا پر وہ اسی مصنوعی شخصیت کو اصل شخصیت سمجھ لیتا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں پہلی بار انسان نے کنڈیشننگ کے اس معاملے کو جانا۔ امریکہ کے پروفیسر جے بی واٹسن یعنی جان بروڈس واٹسن نے لمبی تحقیق کے بعد 1925 میں اپنی کتاب بیہیویئرزم شائع کی۔ اسی کتاب کے نام پر نفسیات میں بیہیویئرسٹ اسکول قائم ہوا، جو اتنا عام ہوا کہ عرصے تک دنیا کی تمام یونیورسٹیوں میں وہ علم النفس کے نصاب کے طور پر پڑھایا جاتا رہا۔ لیکن پروفیسر واٹسن کی یہ دریافت صرف ادھوری دریافت تھی۔ اس دریافت کے مطابق کنڈیشنڈ انسان ہی اصل انسان تھا۔ اس نفسیاتی اسکول میں یہ مان لیا گیا کہ جو چیز انسان کی شخصیت کی تشکیل کرتی ہے وہ اس کا پیدائشی نیچر نہیں ہے، بلکہ وہ بعد از پیدائش اس کے ماحول کا نرچر ہے۔ مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ کنڈیشننگ کا یہ معاملہ انسان کے لیے ایک امتحان ہے۔ ہر انسان کو اپنی تعمیر شخصیت کے لیے یہ کرنا ہے
کہ وہ اپنے کنڈیشن مائنڈ کی ڈی کنڈیشننگ کرے۔ قدرت نے پیاز کی صورت میں اس معاملے کا ایک نمونہ انسان کے لیے رکھ دیا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے، پیاز میں ایک کے بعد ایک پرتیں یعنی لیئرز ہوتی ہیں۔ ان پرتوں کو ہٹایا جائے تو آخر کار اس کا اصل مغز سامنے آ جائے گا۔ ایسا ہی معاملہ انسان کا ہے۔ انسان کی اصل شخصیت وہ ہے جو فطرت کی طرف سے اس کو پیدائشی طور پر ملتی ہے، پھر خارجی ماحول سے اس کے اوپر کنڈیشننگ کی پرت چڑھتی رہتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ باشعور ہونے کے بعد اپنی ڈی کنڈیشننگ کر کے وہ ان خارجی پرتوں کو ہٹائے یہاں تک کہ فطری انسان سامنے آ جائے۔ ہر انسان پیدائشی طور پر مسٹر نیچر ہے، لیکن ماحول کے اثر سے وہ مسٹر کنڈیشن بن جاتا ہے۔ ایسا خدا کے تخلیقی نظام کے تحت ہوتا ہے۔ انسان کو خدا نے شعور اور آزادی کی صلاحیت بخشی ہے۔ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے شعوری فیصلے کے تحت اپنی ڈی کنڈیشننگ کرے۔ وہ اپنے آپ کو دوبارہ انسان فطری یعنی مسٹر نیچر بنائے۔ یہی انسان کا امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے والوں ہی کے لیے خدا نے اپنے ابدی انعامات۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کی کنڈیشننگ ہوتی ہے، مگر پوری معلوم تاریخ میں ڈی کنڈیشننگ کا نظریہ کبھی موجود نہیں رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون فطرت کے تحت ہر زمانے میں لوگوں کی کنڈیشننگ ہوتی رہی، لیکن عدم واقفیت کی بنا پر وہ اپنی ڈی کنڈیشننگ نہ کر سکے۔ ایسی حالت میں محفوظ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پوری تاریخ ایسے افراد سے خالی ہے جو اپنی ڈی کنڈیشننگ کر کے اپنے آپ کو مسٹر نیچر بنا سکے ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ تاریخ کے تمام مفکرین اور فلاسفہ اپنے اصلاحی یا فکری کردار کو ادا کرنے کے لیے نااہل تھے۔ وہ اس مقصد کے لیے تیار ذہن یعنی پریپیئرڈ مائنڈ کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ تمام فکری نظاموں میں اسلام اس معاملے میں ایک استثناء کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں سے ایک بنیادی تعلیم وہ ہے جس کو تزکیہ یعنی پیوریفیکیشن کہا جاتا ہے۔ تزکیہ کسی پراسرار چیز کا نام نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تزکیہ اسی عمل کا نام ہے جس کے لیے ہم نے ڈی کنڈیشننگ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تزکیے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ یعنی انٹراسپیکشن کرے، وہ اپنی فکری اور نظریاتی غلطیوں کو ڈھونڈ کر نکالے اور ان کی اصلاح کرے۔ یہ عمل تمام تر ایک ذہنی عمل ہے۔ آدمی بے لاگ طور پر اپنے اوپر نظر ثانی کرتا ہے۔ یہ عمل مسلسل طور پر ساری عمر جاری رہتا ہے۔ اس طرح آدمی تزکیے کے عمل کے ذریعے اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک مزکا اور مطہر شخصیت یعنی پیوریفائڈ پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں ڈی کنڈیشننگ کے لفظ کو ڈی اسٹریسنگ کے ہم معنی لفظ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس استعمال کے اعتبار سے ڈی کنڈیشننگ کا مطلب ہوتا ہے ذہنی تناؤ کو ختم کرنا، مگر میرے نزدیک یہ ڈی کنڈیشننگ کے لفظ کا نادرست استعمال ہے۔ میرے نزدیک ڈی کنڈیشننگ سے مراد یہ ہے کہ پروفیسر واٹسن کے تصور کے مطابق کنڈیشننگ کے ساتھ برعکس عمل کیا جائے۔ جس کنڈیشننگ کو پروفیسر واٹسن نے حتمی سمجھ لیا تھا، اس کو حتمی نہ سمجھتے ہوئے فکری عمل کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی کا نام ڈی کنڈیشننگ ہے۔ میرے علم کے مطابق مفکرین نے
اگرچہ ڈی کنڈیشننگ کو اس مخصوص معنی میں استعمال نہیں کیا ہے، لیکن میرے نزدیک ڈی کنڈیشننگ کا صحیح ترین مفہوم یہی ہے۔ اس موضوع پر ایک بار میری گفتگو ایک کمیونسٹ پروفیسر سے ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ڈی کنڈیشننگ کو ہم بھی مانتے ہیں، مگر ہم اس کو ڈی کلاسنگ کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ڈی کنڈیشننگ اور ڈی کلاسنگ دونوں بالکل الگ الگ اصطلاحیں ہیں۔ ڈی کلاسنگ ایک سماجی اصطلاح ہے، اس کا مطلب ہے بے طبقاتی سماج، یعنی کلاس لیس سوسائٹی بنانا، مگر ڈی کنڈیشننگ مکمل طور پر ایک نفسیاتی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب ہے ذہن کی فکری آلودگی کو دور کر کے ذہن کو دوبارہ خالص فطری حالت پر لے جانا۔ نمبر 3، اس معاملے میں تیسری چیز وہ ہے جس کو افادی نظریہ یعنی یوٹیلیٹیرینزم کہا جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ سے مادی مفادات کا طالب رہا ہے، مگر موجودہ زمانے میں اس تصور نے باقاعدہ فلسفے کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اسی فلسفے کو یوٹیلیٹیرینزم کہا جاتا ہے۔ اس افادی فلسفے کو پہلے برطانوی فلسفی بینتھم یعنی جیریمی بینتھم نے پیش کیا تھا۔ بینتھم 1748 میں انگلینڈ میں پیدا ہوا اور 1832 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد اس افادی فلسفے کو 19ویں صدی کے مشہور فلسفی جان اسٹوارٹ مل نے اور دوسرے فلسفیوں نے آگے بڑھایا، یہاں تک کہ عملاً یہ فلسفہ جدید دنیا کا سب سے بڑا فلسفہ بن گیا۔ آج شعوری یا غیر شعوری طور پر تمام انسان اسی فلسفے کے تحت سوچتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ یوٹیلیٹیرین اسکول میں بہت سے نام شمار کیے جاتے ہیں اور ان کے درمیان بعض ظاہری اختلافات بھی ہیں، مگر عملاً یہی فلسفہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا فلسفہ ہے۔ شعوری یا غیر شعوری طور پر آج تمام دنیا کے لوگ اس فلسفے کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ وہ چیز جس کو مادیت یعنی مٹیریلزم کہا جاتا ہے، وہ دراصل یوٹیلیٹیرینزم ہی کا دوسرا نام ہے۔ یوٹیلیٹیرین اسکول یا مٹیریلسٹ اسکول کے مطابق موجودہ دنیا ہی وہ جگہ ہے جہاں آدمی اپنی تمناؤں اور خواہشوں کو پورا کر سکتا ہے۔ ویبسٹر کے مطابق اس نظریے کی سادہ تعریف یہ ہے: The doctrine that the worth or value of anything is determined solely by its utility. یوٹیلیٹیرینزم کا نظریہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ وہی چیز ہے جس کو عوامی زبان میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ کھاؤ، پیو اور خوش رہو۔ Eat, drink, and be merry. یہ تصور دنیا کی ہر زبان میں پایا جاتا ہے۔ اسی تصور کو ہندوستان کے شہنشاہ بابر وفات 1530 نے اپنے ایک شعر میں اس طرح بیان کیا تھا: بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، مگر پوری تاریخ کا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ نشانہ قابل حصول نہیں۔ جیسا کہ معلوم ہے، ہر آدمی 100 سال سے کم مدت کے لیے موجودہ دنیا میں جینے کا موقع پاتا ہے۔ اس محدود مدت میں اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنی آرزوؤں کے مطابق یہاں اپنی مطلوب دنیا بنا سکے۔ ایسی آرزوئیں جو کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے لامحدود حیثیت رکھتی ہیں، طرح طرح کی رکاوٹیں اس کا راستہ روک دیتی ہیں۔ حادثات اور بیماری اور دوسرے ناموافق اسباب اس کے لیے اپنے منصوبے کی تکمیل میں فیصلہ کن رکاوٹ بن جاتے ہیں۔
اور اگر بالفرض کوئی شخص اپنی خواہشوں کا ایک محل بنا لے، تب بھی بہت جلد ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر موت آتی ہے اور ایک طرفہ فیصلے کے تحت اس کی خواہشوں کے محل کو ڈھا دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریہ فطرت کے قانون کے خلاف ہے۔ فطرت کے مقرر نقشے کے مطابق انسان کی زندگی دو دوروں میں تقسیم ہے: موت سے پہلے اور موت کے بعد۔ موت سے پہلے کا زمانہ عمل کرنے کا زمانہ ہے، اور موت کے بعد کا زمانہ اپنے عمل کے مطابق اس کا انجام پانے کا زمانہ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ امتحان ہال کسی اسٹوڈنٹ کے لیے ٹیسٹ دینے کی جگہ ہے، اور امتحان ہال کے باہر کی دنیا جاب حاصل کرنے کی دنیا۔ جو لوگ موت سے قبل کی دنیا میں اپنی تمناؤں کا محل بنانا چاہتے ہیں، وہ اس طالب علم کی مانند ہیں جو امتحان ہال کے اندر اپنے لیے جاب تلاش کرنے لگے، حالانکہ ایسا ہونا کبھی ممکن نہیں۔ پہلی عالمی جنگ جب ہوئی تو اس وقت انگریز انڈیا کے اوپر حکومت کر رہے تھے۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد انہوں نے نئی دہلی کے علاقے میں ایک شاندار دنیا تعمیر کی۔ اس میں وہ وسیع محل بھی شامل تھا جس کا نام اس وقت وائس ریگل لاج رکھا گیا تھا، اور اب اس کو راشٹرپتی بھون کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کا خیال تھا کہ وہ اس شاندار دنیا میں ابدی طور پر پرعیش زندگی گزار سکیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ دوسری عالمی جنگ نے ان کے سنہرے خواب کو درہم برہم کر دیا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد ایک فرانسیسی مدبر نئی دہلی آیا تھا۔ اس نے انگریزوں کی بنائی ہوئی اس خوش نما دنیا کو دیکھا تو اس نے کہا کہ انہوں نے کیسی شاندار دنیا بنائی، صرف اس لیے کہ ایک دن وہ اس کو چھوڑ دے۔ What a magnificent world they built to leave. انگریزوں سے پہلے دہلی میں مغل خاندان کا راج تھا۔ 1857 میں ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ دہلی میں ان کی چھوڑی ہوئی شاندار عمارت لال قلعے کی شکل میں موجود ہے۔ لال قلعے کے ایک حصے میں میوزیم ہے۔ اس میوزیم میں جو چیزیں موجود ہیں ان میں سے ایک وہ ٹوٹا ہوا پتھر ہے جس کے اوپر یہ فارسی شعر کندہ ہے: آسمان کے نیچے ان کی سلطنت ہمیشہ باقی رہے، ہمیشہ باد بزیر سپہر بو قلموں۔ اس ٹوٹے ہوئے پتھر کے ساتھ جو تشریحی عبارت لکھی ہوئی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پتھر ایک قدیم محل میں نصب تھا۔ وہ محل اب بالکل مٹ چکا ہے۔ اس کا یہ پتھر یادگار کے طور پر لال قلعے کے میوزیم میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہی معاملہ پوری تاریخ میں تمام انسانوں کا ہوا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے انسان نے اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے اپنا محل بنانے کی کوشش کی، مگر کسی کے لیے بھی اس کا محل آرزوؤں کی تکمیل کا محل نہ بن سکا۔ یہ تاریخی تجربہ بتاتا ہے کہ یوٹیلیٹیرینزم کا نظریہ ایک غیر فطری اور غیر واقعی نظریہ ہے۔ یہ تاریخی تجربہ بتاتا ہے کہ یوٹیلیٹیرینزم کا نظریہ ایک غیر فطری اور غیر واقعی نظریہ ہے۔ یہ ایک ناممکن کو حاصل کرنے کی کوشش ہے جو موجودہ دنیا میں کبھی کسی کے لیے واقعہ نہیں بنی، اور نہ آئندہ وہ کسی کے لیے واقعہ بن سکتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ یوٹیلیٹیرینزم کا نظریہ خدا کے تخلیقی نقشے کے خلاف ہے۔ خدا نے انسان کو ابدی مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا، پھر اس کی مدت حیات یعنی لائف اسپین کو اس نے دو مختلف حصوں میں بانٹ دیا۔ اس کا مختصر حصہ قبل از موت دنیا میں رکھا گیا، اور اس کا بقیہ تمام حصہ
بعد از موت کی زندگی میں رکھ دیا گیا ہے۔ قبل از موت کا عرصہ حیات ٹیسٹ کے لیے ہے، اور بعد از موت کا عرصہ حیات اپنی کارکردگی کے مطابق انعام پانے کے لیے۔ یہ ٹیسٹ کیا ہے؟ یہ ٹیسٹ بنیادی طور پر یہ ہے کہ آدمی اختیار کے باوجود اپنے کو بے اختیار بنا لے، وہ آزادی کے باوجود اپنی آزادی کا غلط استعمال نہ کرے، وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود خدا کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کرے۔ دنیا میں انسان کو اگرچہ کامل آزادی دی گئی ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ ایک کمزور مخلوق کی حیثیت رکھتا ہے۔ مثلاً وہ حادثے کا شکار ہوتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، وہ بوڑھا ہوتا ہے، وہ لامحدود طور پر اپنی خواہشوں کو پورا نہیں کر پاتا، طرح طرح کے ناموافق حالات اس کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخر کار وہ بے بسی کے ساتھ مر جاتا ہے۔ یہی تمام انسانوں کی کہانی ہے۔ ہر انسان، خواہ وہ کوئی بھی ہو، بیک وقت کمزوری اور آزادی دونوں کا مجموعہ بنا رہتا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کر پاتا کہ وہ اپنی آزادی سے اپنی کمزوری کو جدا کر سکے۔ جنت نہ صرف ابدی ہوگی بلکہ وہ ایک ایسی کامل جگہ ہوگی جہاں ہر قسم کی محدودیت یعنی لیمیٹیشنز کو ختم کر دیا گیا ہوگا، جہاں آدمی نہ صرف آزاد ہو بلکہ وہ اپنی ہر قسم کی آرزوؤں کو پورا کرنے کے مواقع بھی رکھتا ہو۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں عظیم اقتدار یعنی گریٹ کنگڈم حاصل ہوگا۔ سورہ نمبر 76 آیت 20۔ اسلامی تصور کے مطابق جنت مکمل طور پر فساد سے پاک ہوگی۔ ایسی حالت میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جنت میں کوئی ایسا شخص جگہ نہیں پا سکتا جو اپنے اقتدار کو فساد کے لیے استعمال کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت کے اس ماحول میں صرف ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا جو موت سے پہلے کے عرصہ حیات میں یہ ثابت کر چکے ہوں کہ وہ اتنے زیادہ باشعور ہیں کہ کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی انہیں اس پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے اقتدار کو کسی معمولی درجے میں بھی فساد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہر لمحہ موجود رہتے ہیں جو اس کی زندگی کے ہر واقعے کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، خواہ وہ نیت ہو یا قول یا عمل۔ اس معاملے کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ فرشتے ہر لمحہ انسان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اگر وہ صحیح کام کرتا ہے تو وہ اپنے رجسٹر پر اس کا حوالہ دیتے ہوئے لکھ دیتے ہیں کہ یہ شخص جنت کا مستحق ہے۔ He is a deserving candidate for paradise. اس کے برعکس اگر وہ دیکھتے ہیں کہ آدمی غلط کام کر رہا ہے تو وہ اپنے رجسٹر میں یہ اندراج کر لیتے ہیں کہ یہ شخص جنت میں داخلے کا استحقاق نہیں رکھتا۔ He is not a deserving candidate for paradise. He is not a deserving candidate for paradise۔ یہی تمام انسانوں کی کہانی ہے۔ ہر عورت اور مرد کا معاملہ اسی قانون الہی کے تحت ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اس حقیقت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے اور دنیا میں انتہائی محتاط زندگی گزارے۔ اس کے برعکس وہ لوگ ناکام ہیں جو اس حقیقت کو بھلا کر زندگی گزاریں اور نتیجتاً ابدی تباہی میں مبتلا ہو کر رہ جائیں بغیر ہدایت۔ نظریہ ارتقاء کو ماننے والے لوگ زمین پر انسان کی تاریخ کو لاکھوں سال قدیم بتاتے ہیں، لیکن تاریخ کے ریکارڈ کے مطابق زمین پر انسان کی عمر بمشکل 25,000 سال پیچھے تک جاتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو انسانی زندگی کے 2 پہلوؤں میں بہت زیادہ فرق ملے گا۔ انسان نے مادی چیزوں میں تو بہت زیادہ ترقی کی،
لیکن انسانی علوم میں لمبی مدت گزرنے کے باوجود کوئی ترقی نہ ہو سکی۔ مٹیریل ترقی کا خواب انسان نے بڑی حد تک پورا کر لیا، لیکن ذہنی اور روحانی ترقی کی سمت میں ابھی تک کوئی قابل ذکر پیش قدمی نہ ہو سکی۔ اسی کا ایک اظہار درج ذیل کتاب ہے جو پہلی بار 1935 میں چھپی۔ اس کا نام یہ ہے ڈاکٹر الیکسس کیرل، مین دی اننون۔ اصل یہ ہے کہ ترقی کے لیے ہمیشہ گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے۔ مٹیریل ورلڈ یا فزیکل ورلڈ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی گائیڈ لائن خود ان اشیاء کے اندر موجود ہے۔ تجربے کے ذریعے اس قانون کو دریافت کر کے ترقی کا سفر جاری رکھا جا سکتا ہے۔ مثلاً سواری کے میدان میں یہ ہوا کہ پہلے انسان گھوڑے پر سواری کرتا تھا، اس کے بعد اس نے پہیے دار گاڑی بنائی، اس کے بعد سمندری جہاز بنائے گئے، پھر اس نے بائسکل تیار کی، اس کے بعد موٹر کار بنی، اور پھر ہوائی جہاز اور راکٹ تیار کیے گئے۔ ان تمام سواریوں کو بنانے کے لیے گائیڈ لائن لا آف نیچر کی صورت میں خود ان چیزوں کے اندر موجود تھی جس کو استعمال کر کے مختلف قسم کی سواریاں بنائی گئیں۔ مگر انسان کے بارے میں سب کچھ لامعلوم تھا۔ مثال کے طور پر انسان جب پیدا ہوتا ہے اور سماج کے اندر رہنا شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن کی کنڈیشننگ ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ ہر آدمی مسٹر کنڈیشن بن جاتا ہے۔ یہ کنڈیشننگ آدمی کو اس قابل نہیں رکھتی کہ وہ اپنی دنیا کے بارے میں بے آمیز رائے قائم کر سکے، مگر یہ حقیقت صرف 20ویں صدی کے ربع اول میں معلوم ہو سکی، اور وہ بھی صرف 50%۔ یہ واقعہ پھر بھی لامعلوم رہا کہ کنڈیشن مائنڈ کی ڈی کنڈیشننگ کر کے اس کو دوبارہ فطری سوچ پر لایا جا سکتا ہے۔ قرآن خدا کی کتاب ہے۔ قرآن کی اصل حیثیت یہی ہے کہ وہ انسان کے لیے ایک قابل اعتماد گائیڈ لائن ہے۔ مذکورہ سوال کا جواب قرآن کی اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، سورہ نمبر 22 آیت 8۔ اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی سائنس میں ناکامی کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے گائیڈنس کے بغیر انسانی زندگی کو سمجھنا چاہا اور اس کی تشکیل کرنے کی کوشش کی۔ یہی واحد وجہ ہے جس کی بنا پر انسانی سائنس ترقی سے محروم رہی، کیونکہ جب گائیڈنس موجود نہ ہو تو آدمی کو اپنے عمل کا نقطہ آغاز ہی نہیں ملے گا، اور جب حقیقی نقطہ آغاز کو جانے بغیر سفر شروع کیا جائے تو ایسا سفر کبھی اپنی منزل تک پہنچنے والا نہیں۔ خالق کے تخلیقی نقشے کو جانے بغیر کسی پیچیدہ مشین کو بنانے والا انجینئر ہی اس کی گائیڈ بک دے سکتا ہے۔ یہی معاملہ موجودہ دنیا کا ہے۔ موجودہ دنیا کو خدا نے اپنے تخلیقی نقشے کے مطابق بنایا ہے۔ یہ تخلیقی نقشہ زندگی کی حقیقی تعمیر کے لیے ضروری ہے۔ خالق کے تخلیقی نقشے کو جانے بغیر زندگی کا جو تصور قائم کیا جائے گا وہ حقیقت واقعے کے مطابق نہ ہوگا، اور جو منصوبہ حقیقت واقعے کے مطابق نہ ہو اس کے لیے ناکامیابی یقینی ہے۔ خدا کی کتاب قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اس دنیا کو ٹیسٹ کے لیے بنایا ہے۔ اس دنیا سے انسان کے تعلق کی نوعیت وہی ہے جو امتحان ہال سے ایک طالب علم کی ہوتی ہے۔ امتحان ہال میں کوئی طالب علم اس لیے جاتا ہے کہ وہاں وہ مطلوب ٹیسٹ دے کر اپنے آپ اس بات کا اہل ثابت کرے کہ امتحان ہال کے باہر کی دنیا میں وہ جگہ پانے کا مستحق ہے۔ اسی طرح موجودہ دنیا انسان کے لیے خدائی ٹیسٹ دینے کی جگہ ہے۔ موت سے پہلے کی اس دنیا میں آدمی کو یہ کرنا ہے
کہ وہ ٹیسٹ میں اپنے آپ کو کامیاب ثابت کرے تاکہ موت کے بعد کی دنیا میں وہ خدا کے ابدی انعامات کا مستحق قرار پائے۔ انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ خدا کی گائیڈ بک کے ذریعے دنیا کے بارے میں خدا کے تخلیقی نقشے کو جانے اور اس سے مطابقت کرتے ہوئے اپنی زندگی کی تشکیل کرے۔ جو لوگ ایسا کریں وہی کامیاب انسان ٹھہریں گے، اور جو لوگ ایسا نہ کریں وہ ناکام ہو کر رہ جائیں گے۔ آئیڈیل زندگی کی تعمیر۔ مشہور یونانی فلسفی افلاطون یعنی پلیٹو تقریباً 2500 سال پہلے یونان میں پیدا ہوا۔ اس کا نشانہ یہ تھا کہ یونان میں ایک اسٹیٹ بنائی جائے جو ہر اعتبار سے آئیڈیل ہو۔ اس نے اپنے کتاب آئیڈیل اسٹیٹ میں اس کا نقشہ پیش کیا۔ اس کے نزدیک آئیڈیل اسٹیٹ بنانا پوری طرح ممکن تھا۔ افلاطون یونان کے شاہی خاندان کا معلم تھا۔ اس طرح اس کو موقع مل گیا کہ وہ شہزادوں کی تعلیم و تربیت کر کے ایسا مطلوب سیاسی کردار تیار کرے جو اس کی اسٹیٹ میں وہ رول ادا کر سکے جس کو اس نے فلاسفر کنگ کا نام دیا تھا۔ مگر افلاطون کی مفروضہ آئیڈیل اسٹیٹ کبھی قائم نہ ہو سکی۔ اس کا سبب یہ نہ تھا کہ اس کے شاگرد سکندر اعظم نے بعد کے مرحلے میں اس کی پیروی نہ کی، بلکہ اس کا سبب فطرت کے تخلیقی نقشے سے بے خبر تھی۔ خدا نے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ یہاں آئیڈیل اسٹیٹ بنائی جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق آئیڈیل اسٹیٹ اس دنیا میں بنانا ممکن ہی نہیں۔ افلاطون نے ایک ناقابل عمل منصوبے کو عمل میں لانا چاہا، اس لیے وہ ناکام ہو کر رہ گیا۔ خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق اگر وہ کسی عملی منصوبے کو زیر عمل لانے کی کوشش کرتا تو ضرور وہ کامیاب ہو سکتا تھا۔ ڈی کنڈیشننگ کے بغیر تفکیری عمل۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز۔ یعنی ہر پیدا ہونے والا اپنی اصل فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا مسیحی یا مجوسی بنا دیتے۔ اس حدیث رسول میں جو بات کہی گئی ہے وہ اب خود سائنسی ریسرچ کے تحت ثابت ہو چکی ہے۔ اب خالص علمی طور پر یہ مان لیا گیا ہے کہ کوئی عورت یا مرد جس ماحول میں پرورش پاتے ہیں اس ماحول کے مطابق ان کے ذہن کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے۔ یہ اصول اتنا زیادہ عام ہے کہ کوئی بھی شخص اس سے مستثنیٰ نہیں۔ کنڈیشننگ کا یہ عمل غیر شعوری طور پر ہوتا ہے، چنانچہ یہ پروسیس ہر آدمی کے ذہن میں جاری رہتا ہے، اور کوئی آدمی بطور خود یہ جان نہیں پاتا کہ اس کے ذہن میں مسلسل طور پر کنڈیشننگ کا عمل جاری ہے۔ کنڈیشننگ کا یہ معاملہ پہلی بار 20ویں صدی کے آغاز میں سامنے آیا۔ امریکہ میں نفسیات کے پروفیسر واٹسن یعنی JB واٹسن نے اس موضوع پر لمبی تحقیق کے بعد 1925 میں اپنی مشہور کتاب بیہیویئرزم چھاپی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ ہر آدمی لازمی طور پر کنڈیشننگ کا معمول بنتا ہے، کوئی بھی انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ واٹسن کا یہ نظریہ اتنا مقبول ہوا کہ عرصے تک وہ یونیورسٹیوں میں نفسیات کے نصاب میں پڑھایا جاتا رہا۔ لیکن واٹسن کے نظریے میں ایک بھیانک کمی تھی۔ اس نے یہ فرض کر لیا کہ یہ کنڈیشننگ جو ہوتی ہے وہی اصل صورتحال ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسانی شخصیت کی تشکیل و تعمیر نیچر سے نہیں ہوتی
بلکہ نرچر سے ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ جو آدمی جیسا بن گیا وہی اس کی ابدی شخصیت ہے، اس کو دوبارہ اس کی ابتدائی فطرت کی طرف نہیں لوٹایا جا سکتا۔ یہ نظریہ اگرچہ 20ویں صدی کے آغاز میں پیش کیا گیا، لیکن عملاً وہ پوری تاریخ پر چھایا رہا۔ پچھلے ہزاروں سال کے درمیان جو عورت اور مرد پیدا ہوئے، وہ سب اس حقیقت سے بے خبر رہے کہ ان کے لیے تفکیری عمل کا آغاز یہ ہے کہ وہ اپنے کنڈیشنڈ مائنڈ کی ڈی کنڈیشننگ کریں۔ وہ اپنے ذہن کے اوپر سے مصنوعی پردوں کو ہٹا کر اپنے آپ کو اپنی اصل فطرت کی طرف واپس لے جائیں۔ خالق نے خارجی دنیا میں پیاس کی صورت میں اس معاملے کی ایک مادی مثال رکھ دی تھی۔ پیاز اشارے کی زبان میں لوگوں کو بتا رہی تھی کہ پہلے اپنے ذہن کے خارجی پردوں کو ہٹاؤ، اس کے بعد ہی تم چیزوں کو ان کی بے آمیز صورت میں سمجھ سکتے ہو۔ مگر انسان نے نہ پیاز کی اس مثال سے سبق سیکھا اور نہ پروفیسر واٹسن اور ان کے ہم نوا اس حقیقت کو دریافت کر سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ بے خبری کے راستے پر چلتی رہی۔ مثال کے طور پر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو تمام سیاسی یا غیر سیاسی تحریکیں رد عمل کی تحریکیں نظر آتی ہیں۔ روسو کی تحریک بادشاہت کے خلاف رد عمل کی تحریک تھی۔ مارکس کی تحریک سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف رد عمل کی تحریک تھی۔ جمال الدین افغانی کی تحریک مغربی استعمار کے خلاف رد عمل کی تحریک تھی۔ گاندھی کی تحریک برٹش اقتدار کے خلاف رد عمل کی تحریک تھی۔ آیت اللہ خمینی کی تحریک شاہ ایران کے خلاف رد عمل کی تحریک تھی۔ سید قطب کی تحریک یہودیوں کی زائنزم کے خلاف رد عمل کی تحریک تھی، وغیرہ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رد عمل کی تحریک ہمیشہ منفی ذہن کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آدمی کسی کے بارے میں نفرت میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کے خلاف رد عمل کی تحریک چلانے لگتا ہے۔ یہی پوری انسانی تاریخ کی کہانی ہے۔ تمام عورت اور مرد کسی نہ کسی اعتبار سے نفرت میں جیتے رہے، وہ مثبت نفسیات میں جینے والے نہیں بنے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ کنڈیشننگ کے معاملے سے بے خبر تھے۔ وہ اس حقیقت کو سمجھ نہ سکے کہ اپنے ذہن کی ڈی کنڈیشننگ کے بغیر وہ حقائق کو بے آمیز صورت میں دیکھ نہیں سکتے، جبکہ حقائق کو بے آمیز صورت میں دیکھنا ہی مثبت طرز فکر کی پہلی شرط ہے۔ ذہنی انقلاب کے بغیر روحانیت۔ روحانیت یعنی اسپریچولیٹی ہمیشہ سے انسان کی دلچسپی کا موضوع رہا ہے۔ اس کے نام ہر حلقے میں الگ الگ لیے جاتے رہے ہیں۔ مثلا مسٹیسزم اور مراقبہ یعنی میڈیٹیشن، اور تصوف یعنی صوفیزم وغیرہ۔ روحانیت کے محاذ پر ہزاروں سال سے زبردست سرگرمیاں جاری ہیں، مگر ابھی تک ان سرگرمیوں کا کوئی حقیقی فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ تمام کوششوں اور ریاضتوں کے بعد جو چیز حاصل ہوئی وہ صرف بے شعور وجد یعنی ایکسٹیسی ہے، نہ کہ روحانی ارتقاء جو کہ ان سرگرمیوں کا اصل مطلوب تھا۔ اصل یہ ہے کہ قدیم زمانے سے لوگ یہ ماننے لگے کہ انسان کا ذہن سوچ کا مرکز ہے اور انسان کا دل جذبات و عواطف کا مرکز۔ کیونکہ روحانیت کو عواطف کی نوعیت کی چیز سمجھ لیا گیا، اس لیے انسان ہمیشہ مبنی بر قلب روحانیت یعنی ہارٹ بیسڈ اسپریچولیٹی پر عقیدہ رکھتا رہا۔ اس مفروضے کی بنیاد پر باقاعدہ فلسفہ وضع کیا گیا۔ یہ مان لیا گیا کہ انسان کا دل ہر قسم کے روحانی خزانوں کا سرچشمہ ہے اور دل میں چھپے ہوئے احساسات کو جگا کر روحانی فیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔
لیکن موجودہ زمانے میں سائنسی تحقیقات نے اس مفروضے کو بے بنیاد ثابت کر دیا۔ اب یہ قطعیت کے ساتھ معلوم ہو چکا ہے کہ فکر اور جذبات دونوں کا واحد مرکز صرف انسان کا ذہن یعنی مائنڈ ہے۔ جہاں تک دل کا تعلق ہے وہ صرف گردش خون یعنی سرکولیشن آف بلڈ کا ذریعہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الرسالہ نومبر 2004 صفحہ 23، جون 2005 صفحہ 6، فروری 2006 صفحہ 28، اگست 2006 صفحہ 33۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال کی روحانی ریاضت کے نتیجے میں انسان کو جو چیز ملی وہ صرف وجد یعنی ایکسٹیسی تھا، نہ کہ روحانی بنیاد پر ذہنی ارتقاء۔ اس قسم کی روحانیت دراصل روحانیت کی ایک کم تر صورت یعنی ریڈیوزڈ فارم ہے، نہ کہ حقیقی معنوں میں روحانی ارتقاء۔ جیسا کہ معلوم ہے وجد ایک مبہم کیفیت کا نام ہے، جبکہ انسان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایسا ذہن رکھتا ہے جس کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہے۔ انسانی تاریخ کی تمام ترقیاں سوچ کی صلاحیت کو عمل میں لانے سے حاصل ہوئی ہیں۔ ایسی حالت میں روحانیت اگر کوئی چیز ہے تو اس کو بھی ذہن کی سطح پر حاصل ہونا چاہیے۔ تمام انسانی ترقیوں کا سرچشمہ انسان کے ذہن میں تفکیری عمل ہے، اسی طرح روحانی ترقی کا ذریعہ بھی تفکیری عمل کو ہونا چاہیے۔ روحانیت دراصل معرفت حقیقت کا اعلیٰ درجہ ہے، وہ مبہم بے خودی جیسے کوئی چیز نہیں۔ اس لیے حقیقی روحانیت وہی ہے جو کسی آدمی کو ذہن کی سطح پر حاصل ہو، نہ کہ قلب کی سطح پر۔ اس حقیقت سے بے خبری کی بنا پر ایسا ہوا کہ پوری تاریخ میں انسان حقیقی روحانیت کے حصول سے محروم رہا۔ اس نے جس چیز کو روحانیت سمجھا وہ روحانیت نہیں تھی، اور جو اصل روحانیت تھی اس سے بے خبری کی بنا پر وہ اس کو حاصل کرنے کی طرف اپنا سفر ہی شروع نہ کر سکا۔ تاریخ انسانی کا یہ شاید سب سے بڑا المیہ ہے، اس سے بڑا المیہ اور کوئی نہیں۔ کتاب اظہار دین، مولانا وحید الدین خان۔